أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وعيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات ارشاد پروردگار ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ذریعے سے امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ وہ چند امتحان تو میں نے کل ذکر کیے. اچھا ان امتحانات کا اب اللہ تعالیٰ نتیجہ بیان کر رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ وہ امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر دیا. علامہ علی نقی نے اس کا ترجمہ بڑا آسان کیا تھا کہ بچے بھی سمجھیں. فَأَتَمَّهُنَّ اتم یعنی 100% نمبر حاصل کر 100% نمبر حاصل کر لیے. فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ امتحان پاس ہو گیا اب رب کریم نے فرمایا اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے ابراہیم ان امتحانات میں کامیابی کے نتیجے میں نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا. ذرا لطف لیجئے گا. امامت ایک بلند منصب ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت عطا ہوئی یہ بن مانگے نہیں ہوئی، امتحان پاس کیا ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس رسالت بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خلت بھی تھی. نبی اللہ بھی تھے، رسول اللہ بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے. ٹھیک ہے. پھر امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا اور آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام. پھر اس امتحان میں جب کامیابی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے امامت کا عہدہ عطا کیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ باقی تمام جتنے منصب تھے بلند ترین منصب امامت. یہ ترتیب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا اب سنیے. اللہ اکبر. امامت اتنا بلند منصب ہے. ابراہیم جیسے نبی، خلیل، رسول امتحان دیتے ہیں پھر پاس ہوتے ہیں تو اللہ امام بناتا ہے.
نہیں آپ نے لطف لیا نہیں ہے اس جملے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیات امتحان میں بیٹھتی ہیں، وہ امتحان پاس کرتے ہیں تو اللہ امام بنا۔ ہم تو پھر وہ جو ہمارا مسجد کا پیش نماز ہوتا ہے اس کو امام ہی کہہ دیتے ہیں نا، امام جماعت، امام جمعہ کہتے ہیں نا۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا سمجھے، یہ کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ 2 رکعت کے امام بیچارے کیا سمجھیں کہ وہ امامت کیا ہوتی ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ امامت ایک بلند ترین منصب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت چلی، حضرت نوح علیہ السلام سے رسالت چلی، ابراہیم علیہ السلام سے امامت چلی۔ اچھا، جب اللہ پاک نے فرمایا نا ابراہیم اب تم نے امتحان پاس کر لیے، میں نے تمہیں نبوت، توجہ کرنا، نبوت رسالت محدود تھی، صرف ہمارے نبی آمنہ کے لال ہیں جن کی رسالت آفاقی ہے۔ اس بات کو سمجھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ صرف ہمارے نبی کی عظمت ہے، باقی انبیاء اور رسل ان کی رسالتیں محدود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کے آئے۔ آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، نبی ہوتا ہے نا، نبی ممکن ہے اپنی ذات کے لیے نبی ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے خبر لے عمل کرے، لیکن خدا کے پیغام کو جب آگے پہنچانے کا اللہ کسی کو حکم دے پھر وہ نبی کے ساتھ رسول بھی ہوتا ہے۔ پیغامبر، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا۔ انبیاء 1.25 لاکھ ہیں لیکن رسول 313 ہیں۔ رسول کتنے ان میں؟ 313، اور 313 میں اولو العزم کتنے؟ 5۔ نبوتیں محدود، رسالتیں محدود، لیکن جب امامت شروع ہوئی نا ابراہیم علیہ السلام سے، محدودیت ختم۔ انی جاعلک للناس اماما، تمام انسان یعنی جس رنگ و نسل کے ہوں، جس خطے کے ہوں، جس قبیلے سے ہوں، دنیا کے تمام انسانوں کا ابراہیم میں نے تم کو امام بنا دیا۔ ادھر رب نے امامت کا اعلان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دست سوال دراز کر دیا، قال ومن ذریتی۔ علامہ علی نقوی فرماتے ہیں کہ میری امامت تو ہو گئی میرے امتحان کا نتیجہ، میں نے امتحان پاس کیا، اب اس امتحان میں پاس ہونے کے نتیجے میں انعام کے طور پر میری اولاد میں سے امام بنا، میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ ارشاد پروردگار ہوا، قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد ہوا ابراہیم امامت تو چلے گی تیری نسل میں لیکن ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہوا جس امامت کی بات ہے اس امامت کے لیے شرط ہی یہ ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، جو ظالم ہوتا ہے وہ خالق کی نگاہ میں امام، کسی کا حق کھا جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ اللہ فرما رہا لا ینال عہد الظالمین، یہ
اس سے دو باتوں میں عہدی، اللہ فرما رہا ہے یہ جو امامت ہے نا، امامت یہ میرا عہد ہے، امام میں بناتا ہوں، امامت میں عطا کرتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ الہی منصب ہے، جس طرح نبوت الہی منصب ہے، جس طرح رسالت نبی اللہ ہوتا ہے، رسول اللہ ہوتا ہے، ایسے نہیں؟ نبی اور رسول کون بناتا ہے؟ آج تک کائنات میں کسی چھپر کے نیچے لوگوں نے اکٹھا ہو کہ نبی بھی کوئی بنایا ہے؟ صلوات تو پڑھ دو سارا۔ جب نبی اور رسول بنانے کا کسی کو حق نہیں تو امام بنانے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا عہد ہے، میں بناؤں گا، اور بناؤں گا اس کو جو ظالم نہیں ہوگا۔ امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، امام کے لیے عصمت شرط ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین۔ اچھا قرآن سے پوچھ لیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کی حدوں کو جو توڑتے ہیں، جو پھلانگ جاتے ہیں، جو وہ ظالم ہیں۔ جو اللہ کی حدوں کو عبور کر جاتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بھی ظلم عظیم ہے، اور اللہ فرماتا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ امامت کے لیے عصمت شرط ہے، معصوم ہو، ظلم کا درکنار، ظلم کا تصور بھی نہ ہو جہاں۔ توجہ کیجئے گا یار، کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت۔ آ جاؤ سارے اہل رسول کے در۔ مذہب اہل بیت میں یہ جو پیش نماز ہے جسے ہم امام جماعت کہتے ہیں، اس کے لیے بھی شرائط ہے۔ امام جماعت کے لیے بھی شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے فقہ اہل بیت میں، مذہب آل محمد میں امام کی شرط ہے کہ حرام زادہ نہ ہو۔ اوہ مذہب آل محمد میں حرام زادہ امام نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عادل ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عادل، عدالت اس کے لیے شرط ہے۔ عدالت کا معنی کیا ہے؟ معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لوگ اس کی دیانت کی، شرافت کی گواہی دیتے ہیں، لوگوں نے اس کو گناہ کرتے نہ دیکھا ہو، اتنی ساری بات اس کی عدالت کے لیے کافی ہے، اور اس کو مسلح پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ تو بھائیوں کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت۔ مذہب اہل بیت جو 5-7 منٹ کا امام ہے، اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، جو دین و دنیا کا امام ہے اس کے لیے عصمت کو شرط قرار دیا۔ اچھا مومنین، یہاں نا میرے دائیں طرف بھی یہاں کچھ آ سکتے ہیں، بائیں طرف تھوڑی سی زیادہ گنجائش ہے۔ جو بزرگ حضرات، ہاں سارے وہ آپ سن تو رہے ہیں، سید کارنی صاحب بیچارے کر رہے ہیں کوشش، تو جن کے آگے جگہ خالی وہ تھوڑا سا آگے ہو جائے، اللہ کا آپ کو جزائے خیر دے۔ بجائے اس لیے کہ سارے مجمع کو حرکت دی جاتی، میں نے تو کہا تھا جوان اٹھ کے آگے آ جائیں، یہاں خالی جگہ ماحول ٹھیک ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات بولا۔ پھر بھی صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، آپ نے تکلیف دی ہم نے آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ میرا اللہ میری اولاد میں سے، ذریت میں سے بھی امام بنا،
تو رب کریم نے فرمایا میرا عہد امامت ظالموں کو نہیں ملے گا، کوئی بھی ظالم امام نہیں بن سکتا۔ دو باتیں، ایک تو یہ عہد امامت یہ اللہ کا عہد ہے، امام اللہ بناتا ہے، اور دوسری یہ بات کہ اللہ ظالم کو امامت عطا نہیں کرتا ہے، عصمت شرط ہے۔ اور معصوم کون ہوتا ہے؟ وہی تو معصوم ہوتا ہے جس کی طہارت کی گواہی خود رب قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جو وارثان تطہیر ہیں وہی لائق درود و سلام۔ توجہ کیجئے نا یار، کتنا فرق ہے۔ مسلمان سارے کے سارے ان پر واجب ہے کہ وہ آل پیغمبر پر درود بھیجیں، کتنا فرق ہے امت میں اور آل میں، کتنا فرق ہے۔ آل رسول پر نماز میں درود نہیں بھیجو گے تو تمہاری نماز باطل ہے۔ کیا خیال ہے؟ محمد و آل محمد کی ذات تے بلند تر صلوات۔ تم یہ بتاؤ کہ جنہوں نے درود بھیجنا ہے وہ اور جن پر درود بھیجنا ہے وہ برابر ہے؟ صلوات تو پڑھ دو سارے۔ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، میرا ایک ظالموں کو نہیں ملے۔ محدث دہلوی نے لکھا، اہل سنت کے منابع میں حدیث ہے کہ سرکار نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انتہت دعوت ابراہیم الی و الیک۔ یا علی ہمارے جد ابراہیم نے جو ذریت کے لیے امامت کی دعا کی تھی وہ دعا یا مجھ تک پہنچی یا تجھ تک پہنچی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ نے ہمارے جد ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں مجھے بھی امام بنایا، تجھے بھی امام بنایا۔ ہمارے نبی بھی امام ہیں، ہمارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اگر عہدہ امامت ہو اور ہمارے نبی کے پاس نہ ہو تو یہ پھر سید الانبیاء کیسے؟ ہمارے نبی بھی امام ہیں، چونکہ امام الانبیاء سید المرسلین۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، ہاں ٹھیک ہے متوجہ ہو۔ کل تو میں ظاہر ہوا بڑی چل رہی تھی نا، جتنا شور ہوتا تھا، پرسوں کی بات ہے، کل کی توجہ فرمائی آپ نے۔ وہ دعا ابراہیم یا مجھ تک پہنچی یا تجھ تک۔ نبی پاک بھی منصب امامت رکھتے ہیں، کیونکہ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، اس حیثیت سے تعارف زیادہ ہوا، ورنہ منصب امامت رسول اللہ کے پاس ہوئی۔ اچھا اب میرے محترم سامعین توجہ فرمائی، یہ تو سرکار نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شیعہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ہمارے پاس ختم نبوت پر مضبوط ترین جو دلیل ہے وہ حدیث من کنت مولا فہذا علی۔ سرکار نے یہ جو اپنے بعد اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا، یہ خود دلیل ہے ختم نبوت۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ سرکار خاتم النبیین ہیں، کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا، اور سرکار کی حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
کہ میں خاتم النبیین ہوں اور کوئی نبی آنے والا نہیں، جب فرما دیا کوئی نبی نہیں آنا تو پھر اگر کوئی ہوتا کا کیا معنی ہے؟ صلوات پڑھتے ہو سارے بلند آواز سے محمد۔ تو پھر اگر مگر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جب نص آ جائے، جب اللہ کا فرمان آ جائے، توجہ، کوئی نبی آنے والا نہیں، باب نبوت بند ہو گیا، باب نبوت بند ہو گیا، نبی تو اب آنا نہیں قیامت تک، گنجائش ہی نہیں۔ لیکن انسان کو ہدایت کی تو ضرورت ہے، ہادی تو چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جس میں نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ انسان محتاج ہدایت پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کا انتظام و انصرام اور ہدایت کا بندوبست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، دیکھیے رب ہونے کے وہ ہے رب العالمین۔ یہ جو رب کا مفہوم بہت وسیع ہے، رب ہونے کے ناطے سے کچھ چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا ہم محتاج رزق ہیں یا نہیں، یہ اس رب کی ذمہ داری ہے اپنے بندوں کے لیے رزق کے اسباب فراہم فرمائے۔ اسی طرح ہم محتاج ہدایت ہیں، انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، یہ اللہ کریم پر واجب ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرے۔ ذرا سنیے، سنتے آئیے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ سارے انبیاء ہدایت کرنے آئے تھے نا، ہدایت کرنے آئے تھے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھی کہ ہدایت کا بندوبست ہمارے ذمہ ہے۔ اب لمحہ فکریہ سوچئے گا، رسول اللہ کے بعد پھر کیا رب نے وہ ہدایت کا سلسلہ چھوڑ دیا؟ قیامت تک جاری رہنا ہے، قیامت تک بندوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور رب پر واجب ہے کہ ہدایت کا بندوبست کرے۔ اب سوچیے وہ بندوبست کدھر ہے؟ کیا بندوبست ہوا بندوں کی ہدایت کا؟ کیا بندوبست ہوا ہدایت کا؟ سامعین گرامی، قیامت تک کے لیے ہدایت کے اس بندوبست کا نام ہے امامت۔ اس بندوبست کا نام ہے امامت۔ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب قیامت تک امامت چلے گی، امامت چلے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آج ہم کہتے ہیں، یہ شہرستانی نے ملل و نحل میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں جتنی خون ریزی مسئلہ امامت پر ہوئی ہے اور کسی مسئلے پر نہیں۔ آج ایک مسلمان سوچتا ہے یار اتنا امامت کا ہی مسئلہ ہے، تو نبی پاک سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یا رسول اللہ وہ امام کون ہے؟ آپ کے بعد کون ہے؟ خیال نہیں آتا کہ جھگڑے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں بتایا؟ پیغمبر اکرم کائنات کی ذمہ دار ترین ہستی، سرکار نے تو اپنی زندگی میں بھی قدم قدم پر لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ لوگ کسی شبہ میں نہ پڑ جائیں، لوگ کسی گمراہی میں نہ پڑ جائیں، لوگ کسی، سرکار نے بڑی کوشش کی ہے، اہتمام کیا۔ تو سامعین گرامی ذرا سنیے، کتابیں بھری پڑی ہیں فریقین کی، اہل سنت بھائی بالخصوص سنیں اور آپ تائید بھی کریں گے۔ اگر واقعہ نہیں یہ آپ نے پہلے سنی نا، میری تائید کرنا ذرا مجھے حوصلہ ہو جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، یکون بعد 12 خلیفتن، کتنے؟ 12، کتنے؟ 12 خلیفے ہوں گے۔ پھر سنو، کتنے؟ 4 تو نہیں نہ فرمائے، صلوات تو پڑھو سارے۔ 12 خلیفے ہوں، کلہم من قریش،
اور سب کے سب وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اچھا 12 خلیفے ہوں گے۔ روایات کا میں لفظوں کے اختلاف میں سارے لفظ سنانے لگا ہوں۔ بہت زیادہ روایات احادیث میں خلیفے کا نام آیا ہے، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ کچھ حدیث ہیں جن میں لفظ امیر آیا ہے، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے۔ کچھ حدیث ہیں جن میں لفظ نقیب آیا ہے، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے۔ اور کچھ حدیث ہیں جن میں لفظ امام آیا ہے، میرے بعد 12، تعداد 12 ہی ہے۔ تعداد میں کوئی کمی بیشی کہیں کسی روایت میں نہیں آئی۔ 12 ہوں گے، خلیفے بھی 12 ہوں گے، امیر 12 ہوں گے، نقیب 12 ہوں گے، امام۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، شیعوں کے علاوہ سارے مسلمانوں سے وہ 12 پورے نہیں ہو رہے، 12۔ میں ایک شیعہ بچے سے کہتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو، ایک اہل سنت بھائی کھڑا، وہ بھی 12 سنائے، وہ بھی 12 سناتا ہے۔ یہ دیکھو یہ 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں، بلکہ نام تو 14 کے لکھے ہیں۔ یعنی قوم شیعہ کے بچے کو پتہ ہے، پوچھو 12 امام، کتنے امام؟ 12 نام بتاؤ۔ مولا علی علیہ السلام سے شروع کرے گا، امام مہدی علیہ السلام تک 12 پورے کر دے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کتابیں بھری پڑی احادیث کی کہ رسول اللہ نے فرمایا 12 خلیفے ہوں گے، تو 12 کون ہیں؟ کدھر ہیں؟ کب آئیں گے 12؟ کدھر ہوں گے 12؟ کون تھے وہ 12؟ انشاءاللہ توجہ ہے ذرا۔ تو میرے بھائیو مر جانا خدا کی قسم، جہان چھوڑ دیں۔ یہ عقل جو ہے نا، حدیث میں سرکار نے فرمایا یہ رسول باطنی ہے، اندر ہر بندے کے اندر ایک رسول ہے عقل کی صورت میں۔ تو کیڑیاں کھا جانی عقل کب استعمال کرو؟ ان 12 کو نہیں سوچنا چاہیے، ان 12 کے بارے میں نہیں خیال کرنا چاہیے۔ جب سرکار نے فرمایا 12، تو سرکار نے تو فرمایا 12 خلیفے ہوں گے، تم 4 پر کیوں رک گئے؟ یعنی یقین کیجیے آپ دوست نا واقعی اپنی کتابوں سے بھی آگاہ ہیں، خدا کی قسم آپ واقف ہی نہیں۔ اتنی اختلافی بحث ہے، خود اہل سنت میں اتفاق نہیں ہے، نہیں ہے اتفاق 12 کون سے۔ اب ایمان سے بتائیے، میں کل بھی بات کی، پرسوں بھی بات کی، کوئی غیرت مند مسلمان یزید کو امام مانتا ہے؟ بولو۔ ملا علی قاری حنفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا 6واں امام یزید ہے، اگر نہ لکھا ہو تو مجھے گولی مار دو۔ یزید کو لکھا ہے، 6واں امام یزید کو لکھا ہے، 5واں یزید کے باپ کو لکھا ہے، اور آگے پھر جتنے اموی وہ آئے ہیں خلفاء ان کو لکھا ہے۔ او بھائی اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ ظالم امام، لوگوں نے ولید کو امام لکھا ہے، عبد الملک بن مروان کو امام لکھا ہے، اور ولید وہ بدبخت انسان تھا، شرابی، غضب کا، قرآن کھولا فال نکالنے لگا قرآن سے، سامنے آیت آئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ شیطانی عمل ہے۔ جب یہ آیت نکلی نا، اس نے کہا رکھو قرآن سامنے اور تیر کمان منگوائے، اور قرآن پر باری باری اتنے تیر برسائے قرآن کو سامنے رکھ کے کہ قرآن کے ورق ریزہ ریزہ ہو گئے، اور کہتا تھا مولانا تو مجھ کو بتاتا ہے کہ شراب خوری شیطانی عمل ہے۔ اب آپ سنیں، یہ جو نبی کریم نے فرمایا، اگلی حدیث سن لو، یہ جو امام فخر رازی نے لکھا ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فمات میتۃ الجاہلیہ، اور فخر رازی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ۔ آقا فرما کے گئے جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، کوئی یہودی یا عیسائی مر گیا، وہ مسلمان نہیں مرے گا جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے۔ اب ایمان سے بتاؤ، ضمیر کو جج بناؤ یار، یزید اور ولید جیسے لوگوں کو نہ پہچاننے والا کافر مرتا ہے؟ وہ جو علی اولاد علی کو نہ پہچانے وہ کافر لاتا ہے۔ یہ تو فاسق لوگ تھے، یہ تو فاجر لوگ تھے، انہوں نے تو ظلم کیے ہیں، انہوں نے تو ملت کی بربادیاں اور قوم اسلامی معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو حکومت میں آ جائے وہی امام ہے، اور جنہوں نے اس کو بنایا 40 سے زیادہ تعداد بنتی اماموں کی۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر بنی امیہ اور بنی عباس کے ہی خلفاء امام تھے تو آج امام کیوں نہیں ہے؟ اور جنہوں نے اسی حکومت کو معیار سمجھا ہوا ہے تو پھر آج خیر سے ہمارے ملک کے، چلو صلوات پڑھ دو، کدھر جا رہے؟ آج ہمارے ذہن میں آتا ہے کاش رسول اللہ بتا ہی جاتے کہ وہ امام کون ہے، اختلاف ہی نہ ہوتا۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے بتایا۔ اب امت نہ مانے رسول کیا کرے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ بتائیں اور فرمائیں اور امت نہ مانے؟ یہ بتائیے جنگ احد میں جو پیغمبر نے فرمایا تھا 50 صحابہ سے یہ گھاٹی تم نے نہیں چھوڑنی، جنہوں نے خود رسول اللہ کو دیکھا، جنہوں نے سرکار کی زبان سے سنا، ہم تو 1400 سال بعد پتہ نہیں کہاں کہاں سے نقل ہوتی روایتیں آئیں اور بیان کرتے ہیں، جنہوں نے خود پیغمبر سے سنا رسول اللہ نے فرمایا تھا ہم جنگ جیتیں یا ہاریں تم نے اس پہاڑی کو، گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ پھر مان لی لوگوں نے، بولو چھوڑ کے چلے، سوائے 2-4 کے جو جان شہادت نوش کر گئے، باقی سب نے دیکھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم رہ نہ جائیں، چھوڑ دیا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ 70 صحابہ کرام جان شہادت نوش کر گئے۔ ایک بات میں اور عرض کرنے لگا، دوستو یقین کرنا اللہ کی اس پوری کائنات میں ایک تجربہ کار ترین اور ماہر ترین سپہ سالار وہ رسول اللہ۔ سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ رسول اللہ سے بہتر کسی کی نہ حکمت عملی، نہ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی شجاع، نہ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی بہادر۔ توجہ کیجئے، خدا کی قسم مولا علی کی شجاعت بھی رسول کی شجاعت کو نہیں پہنچتی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا جملہ ہے، اسی احد میں جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مولا علی جیسا شجاع کہتا ہے جب رسول کے پہلو میں آتے تھے ہمیں امن محسوس ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، نعرہ دے قاتلات لعنت، بلندتر صلوات۔ الصحیح فی سیرت النبی میں سید مرتضی عاملی لکھتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا، جنگ احد میں ایک وقت آ گیا تھا کہ تنہا رسول اللہ رہ گئے، تنہا رسول اللہ، اور دشمن نے محاصرہ کر لیا، صرف امیر المومنین علیہ السلام تھے جو تلوار لے کے رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے۔
یہ جملہ میرا نہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ہے۔ آپ مولا علی کی شجاعت سے بہت واقف ہیں، رسول اللہ کی شجاعت کا جملہ سنانے لگا ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا جو ذوالفقار کے سہارے میدان میں ڈٹ جائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو بغیر تلوار کے ڈٹ جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی پاک نے کوئی جنگ نہیں ہاری اپنی زندگی میں، اگر کسی جنگ میں بظاہر نقصان اٹھانا پڑا تو وہ رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اٹھانا ہے۔ اگر یہ نافرمانی نہ کرتے مسلمان تو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو بھائی رسول اللہ نے تو بتایا کہ 12 کون ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو بلند کر کے نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فهذا علی مولا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنے لوگوں نے مانا؟ 7 یا 9 جو ولایت پر قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا کریں، حقائق نہ بتائیں کدھر جائیں۔ خدا کی قسم کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو آل رسول کے دروازے پہ لے آؤں، اس لیے کہ پیغمبر اہل بیت کو چھوڑ کے گئے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سرکار کی حدیث لکھی ہے، 3 بار رسول اللہ نے فرمایا تھا حدیث ثقلین کے بعد، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی۔ خدا کے لیے میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں، خدا کا میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا، میرے اہل بیت کو نہ بھلانا، میرے اہل بیت کو یاد رکھنا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنتیوں کے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی جو اچھا ابوہما خیر منہما، ان کے بابا علی ان سے بھی، تو جو ہستیاں جنت میں نبیوں کے بھی سردار ہیں وہ دنیا میں حکومت کے قابل نہیں تھے؟ صلوات پڑھ دو سارے غلام بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ جس نہج پہ آپ کی سماعت پہنچ گئی ہے میرا تو دل کرتا شام تک پڑھتے ہی جاؤں، ہاں جی، اور انشاءاللہ یوں ساری جماعت کو مولا علی کے دروازے پہ چھوڑ کے واپس آؤں۔ اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دور نہیں ہے، پہنچا دیا ہے میں نے، ہاں انشاءاللہ۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے قرآن میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا حق کو پانے کی، اللہ فرماتا ہے میں ضرور اس کو ہدایت کروں گا، لیکن ہدایت کرے گا اسی کو جو ہدایت پانے کی، صلوات پڑھ دو سارے۔ من لا یعذرہ الفقیر، کچھ عزادار اور آئے ہیں دوستان، اگر آپ آگے آ جائیں تو آگے جگہ آپ کے لیے بن جائے گی، آگے ہے، میری مجلس نہیں خراب ہوتی انشاءاللہ۔ ایک صلوات اور بھی پڑھ دیں ساتھ۔ ایک صلوات پھر بھی پڑھ دیں ساتھ۔ من لا یعذرہ الفقیر، ہماری کتب اربع میں سے حدیث کی 4 کتابوں میں سے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ تالیف ہے، اس میں حدیث سے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جوان بیٹا۔
دنیا کی سب سے جوان بیٹا، سائل نے سوال بدلا، آقا دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا موت الولد قاسمۃ الزہر، بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتے۔ اولاد والے جو بیٹھے ہو نا، اولاد والے، یہ ماہرین نفسیات نے بھی لکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے، اور آپ سارے گواہی بھی دیں گے۔ اولاد جو ہوتی نا، اولاد کی زندگی کے دو حصے سب سے زیادہ ماں باپ کو پیارے لگتے ہیں۔ ایک جب وہ بچہ ہوتا ہے، ایک جب جوان ہوتا ہے۔ مولا حسین تیری عظمت سے قربان، جنہوں نے کربلا میں دودھ پیتے بھی ذبح کروا دی، جنہوں نے جوان بھی ذبح، اجرکم علی اللہ۔ میں شہزادہ علی اکبر کی عظمت کے لیے کیا عرض کروں؟ شہزادے کی عظمت کے لیے ایک لفظ کافی نہیں کہ یہ ہم شکل پیغمبر، رسول اللہ کی تصویر۔ روز عاشور اصحاب کی قربانیوں کے بعد آل محمد کے گھرانے کی سب سے پہلی قربانی شہزادہ علی اکبر ہے۔ یہ شہزادہ علی اکبر کے زیارت نامے میں بھی جملہ ہے، میرا سلام جو آل محمد کے گھرانے کا پہلا شہید۔ شہزادہ علی اکبر آئے نا جب بابا کی خدمت میں، بابا آپ مجھے اس نے جہاد دیجئے۔ یہ نہیں ملتا روایت میں کہ امام نے کوئی پس و پیش کیا ہو، تردد کیا ہو اجازت دینے میں۔ ایک روایت ہے، ناظر الیہ نظرۃ عائز وارفع عینہ فبقا، امام نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی علی اکبر پر اور آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ خود مولا حسین نے تیار کیا شہزادہ اکبر کو، سلح جنگ پہنایا ہے، زرہ پہنائی ہے، سر پہ خود رکھا ہے، امامہ باندھا ہے۔ جوانوں بات ذہن میں آ گئی، یہ رب کی طرف سے بعض اوقات ہوتی باتیں میں کرتا رہتا ہوں، ہر سال وہی مصائب پڑھنے ہوتے ہیں، ہر سال وہی شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے آپ سے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ روز عاشور کو دو جملوں میں بیان کروں تو وہ دو جملے یہ ہیں، اذان علی اکبر سے شروع ہوا، مولا حسین کے سجدے میں ختم۔ روز عاشور اذان علی اکبر سے شروع ہوا، مولا حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ مولا حسین کتنا اہتمام کرتے تھے نماز کا۔ مدینے سے جب چلے تو ایک مؤذن ساتھ رکھا، اس کا کام یہ تھا کہ جب وقت اذان ہو اذان دے۔ حجاج ابن مسروق جوفی مدینے سے لے کے شب عاشور تک یہی اذان دیتا تھا۔ حسینیو کبھی اس پہلو سے غفلت نہ کرنا، تمہاری مساجد آباد ہو، تمہارے یہاں اذانوں کی آوازیں ہیں، تمہارے یہاں نماز کے سلسلے قائم ہو، لیکن جب صبح عاشور طلوع ہوئی، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا حجاج آج صبح عاشور فجر کے اذان تو نہیں دے گا، میرا علی اکبر ہے۔ یہ مؤذن کیوں بدلا؟ علامہ علی نقی لکھتے ہیں کہ یہ بھی مولا حسین نے اتمام حجت کیا ہے کہ میں ان یزیدیوں کو سنوا دوں میرا نانا کیسے اذان دیتا تھا، رسول اللہ کیسے اذان دیتے، رسول اللہ کا لہجہ سنوا دو نانا کی امت کو۔ خود شہزادے کو تیار کیا، لباس جنگ پہنایا اور فرمایا علی اکبر پہلے خیموں میں جاؤ اور اہل حرم سے وداع کر لو، سلام کر۔
اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بھائی کس طرح بیماری پر گیا. سید الساجدین غشی کی کیفیت تاری تھی، بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا. مولا سجاد کے قدموں پہ بوسہ دے کے نکل گئے. وہ بھی اماں جب بھائی سجاد بیدار ہو تو بس میرے سلام کہہ. اور جب اہل حرم سے ودا کے لیے یہ ہمارے بزرگ علماء پڑھتے تھے، مولا حسین علیہ السلام کا ودا سب سے مشکل ودا تھا، اور مولا حسین علیہ السلام کے ودا کے بعد جو سب سے مشکل ودا ہے وہ شہزادہ علی اکبر کا ودا ہے. خدا کی قسم جب سلام کے لیے آئے نا مخدرات عصمت طہارت کے خیمے میں، بیویوں نے ہلکا باندھا، پتھروں سے ماتم شروع کیا. علی اکبر ہماری غربت برداشت کر، علی اکبر ہمارے کس کے ساتھ. جب رونے کی صدائیں بلند ہوئی، مولا سجاد علیہ السلام کی آنکھ کھلی. وہ بھی اماں کیا ہوا، خیریت ہے؟ تیرا بھائی سجاد تیرا بھائی علی اکبر مقتل جا رہا ہے. وہ بھی اماں میرے بھائی کو بولا. مولا سجاد پھر آئے. امام سجاد نے جب دیکھا نا مولا جناب علی اکبر کا لباس جنگ، بھیا یہ لباس کس نے پہنایا؟ کہا بابا نے پہنایا. بھیا ایسا کرو اپنا لباس مجھے پہناؤ، میرا لباس خود پہنو. شہزادہ علی اکبر رو کے کہتے ہیں سجاد بھیا تو جان اور شام جانے، تو جان اور کوفہ و شام کے درباروں کا آزاد کر. بھائی نے بھائی کے گلے میں بانہیں ڈال دی. خدا کی قسم قیامت کا منظر تھا. دونوں بھائی نے بھائی کے گلے میں بانہیں ڈال دی اور دونوں بھائیوں نے رونا شروع کیا. میری آقا زادی زینب اٹھی، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے سے بانہیں نہیں نکال رہے. بیویاں ماتم کر رہی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں. کریم کربلا اٹھے، ایک ہاتھ مولا سجاد کے کندھے پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پر، اور غریب کربلا نے رو کے فرمایا بیٹا بس کرو، میں حسین کی اپنی قسمت. بیٹا بس بڑی مشکل سے ودا کر کے مولا علی اکبر نکلے خیمے سے. مولا حسین علیہ السلام نے شہزادے کو سوار کیا اور پھر وہ جملہ فرمایا جو کسی شہید کو ارمان کرتے وقت نہیں فرمایا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. میرا اللہ گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں، جو رفتار و کردار میں تیرے رسول کی تصویر. فَقُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ. میرا اللہ تو جانتا ہے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ کے وہ شوق پورا کر لیتے تھے. علامہ علی نقی فرماتے ہیں مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے ساری زندگی جناب علی اکبر کو دیکھا ہے تو شبیہ رسول سمجھ کے دیکھا ہے، نانا کی زیارت کے شوق میں دیکھا ہے. جب علی اکبر بیٹا اللہ کے حوالے. شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگے، چند قدم گھوڑا چلا. شہزادے نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا ہے. شہزادے نے گھوڑا روکا، پلٹ کے دیکھا غریب بابا حسین. گھوڑے سدرے بابا آپ ہی نے تو مجھے سوار کرایا، بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی. اس وقت فرمایا تھا علی اکبر تو ضعیف ہوتا، میرا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہوتا، پھر پوچھتا ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. پھر ودا کیا، پھر گلے سے لگایا، پھر سوار کیا. عبداللہ سن لینا. اب فرمایا علی اکبر بیٹا جاؤ، لیکن جب تک سامنا رہے نہ مجھے موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. ایک بڑے بزرگ ذمہ دار عالم سے میں نے خود یہ جملے سنے کہ جب نیزوں پر سر سوار تھے
مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوکے نیزہ سے اسی نیزہ کو دیکھتا تھا جس پر علی اکبر کا سر ہے۔ مظلوم کی نگاہ شہزادہ میدان میں پہنچا، پہلا حملہ کیا، 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ مولا شہزادہ مصروف جہاد، مولا حسین علی اکبر کی ماں کے خیمے میں۔ ام لیلا، میرے نانا کا فرمان ہے، ماں اولاد کے حق میں دعا کرے نا، اللہ اس کو رد نہیں کرتا، ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے۔ جناب اکبر کی ماں نے دعا کی، سر سے چادر اتاری، خاک کربلا سر میں ڈالی، یا راد یوسف الی یعقوب، او یعقوب سے یوسف دلانے والی ذات، ایک بار میرا اکبر واپس آ۔ دعا مستجاب ہو گئی، شہزادہ واپس آیا، لیکن حالت کیا تھی؟ زرہ کی کڑیوں سے خون بہ رہا تھا۔ یا بتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، بابا پیاس کی شدت نے مار ڈالا، بابا لوہے کے ہتھیاروں نے تھکا دیا، فحال الی شربت من الماء سبیل، اور جن کی جوان اولاد ہے، جوان بیٹا ایک گھونٹ پانی کا مانگ رہا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کریم کربلا نے فرمایا، یا بنی ہاتھ لسانک، علی اکبر آؤ، اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ شہزادے نے بابا کے منہ میں زبان رکھی، شہزادے نے دوسرے لمحے زبان کھینچ کی، عرض کی، یا بتا لسانوں کا عیبس ہو میرے لسان ہے، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر ودا کیا، مظلوم نے مشت عطا کی، فرمایا اس کو منہ میں رکھو شاید کچھ تسکین ہو۔ دوسرا حملہ کیا، 80 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ مرہ بن منقذ عبدی ملعون کہتا ہے، اب اگر یہ جوان میرے قریب سے گزرا اور میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلاؤں، دنیا عرب کا گناہ میل گردن پر۔ بس شہزادہ جوش جنگ میں جو بڑھا، اس ملعون نے نیزہ مارا شہزادے کے سامنے۔ بس نیزے کا لگنا تھا، شہزادہ گھوڑے پر جھک گئے، جھکنا تھا، اس طرف سے گھوڑا گزرتا تھا، روایت کا لفظ ہے فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، یوں تلواریں ماری شہزادے کے بدن میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جب گرے گھوڑے سے، بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، پہلے جو شہید گرتا تھا آقا کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ادرکنی۔ شہزادہ علی اکبر نے کیا کیا، یا ابتا علیک منی السلام، بابا بس میرا آخری سلام ہو، اور بابا ہاں جدی رسول اللہ، بابا یہ نانا رسول اللہ جامع کوثر لے کے آ گئے، بابا پریشان نہ ہونا، آپ مجھے پانی نہ پلا پائے تھے، بابا میری پیاس بجھ گئی، میرے نانا رسول اللہ آ گئے۔ کریم کربلا چلے مقتل کی طرف، خدا جانتے 3 منزلیں مولا حسین، 3 منزلیں، کچھ فاصلہ چلتے گئے، پھر ایک ایسی منزل آئی، چلتے تھے گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر چند قدم چلتے تھے گر جاتے تھے، زبان پہ تھا یا علی یا علی یا علی، پتہ نہیں علی اکبر کو بلا رہے تھے، بتاؤ کہاں اترے ہو، پتہ نہیں نجف سے بابا علی کو بلا رہے تھے، بابا آؤ میں علی اکبر کی لاش اٹھانے جا رہا۔ پہلے چلتے گئے، پھر منزل آئی، 2 قدم چلتے گر جاتے، 2 قدم چلتے گر جاتے، خدا جانے کتنی دور رہ گئے تھے علی اکبر۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں پھر ایک کیفیت یہ طاری ہوئی، زانو بزانو والا پھر چلنے کی شکل بھی ختم ہو گئی، جس طرح بچہ گھٹنوں میں بن جاتا ہے، علی اکبر کے سرانے محمد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں پھل برچی کا سینے میں ہاتھ رکھا ہوا، علی اکبر کیا ہوا؟ بابا برچی کا پھل رہ گیا سینے میں۔ عزاداروں آقا نے فرمایا، علی اکبر تو فخر اسماعیل ہے، میں فخر ابراہیم ہوں۔ مظلوم نے برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، خدا کی قسم پھل کیا نکلا، کلیجہ علی اکبر کا۔
آخری ہج کے لیے اکبر نے بھی مظلوم نے بیٹے کے رخسار پہ رخسار رکھا. مولا مظلوم کربلا کا نعرہ سننا یا بنیا الگ دنیا بعدک الافا. علی اکبر تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک. یا بنیا لقد اشترحت من ہم الدنیا وغمها وباقی ابوک وحیدا فریدا. بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا, تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا. اجرکم علی اللہ. مظلوم نے لاش اٹھانے کا ارادہ کیا لیکن قریب کربلا سے لاش نہ اٹھی. اپنی ابا سے اشارہ کیا, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, مجھ